ہمیں مدد کے لیے کسے پکارنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہو؟ دعا اور استغفار کے آداب کیا ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس وقت ان دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو درگزر نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ نکات: شیطان اور آدم دونوں نے نافرمانی کی، لیکن ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی نافرمانی کے بارے میں خدا کے عدل اور کرم کی حکمت پر اعتراض کیا، تکبر کیا، غرور کا اظہار کیا، اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، قوم پرستی کو بڑھاوا دیا، اس نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی بیوی کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا، خدا سے معافی کا تقاضا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں بخش دے، بلکہ کہا اگر نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تفسیر نمونہ۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغام ذکر کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اپنے نفس پر کیے گئے ہر ظلم سے نجات کے لیے خدا سے مدد طلب کریں اور ان کی بھرپائی کریں۔ نمبر 2، جناب آدم و حوا جس طرح سے خلاف ورزی میں ساتھ ساتھ تھے، اسی طرح اس کی بھرپائی اور معافی میں بھی ساتھ ساتھ تھے۔ نمبر 3، ہر خلاف ورزی اپنے نفس پر ظلم ہے، چونکہ پروردگار کے حکم کی مخالفت ہے، اسی لیے حقیقت میں یہ اپنی ترقی اور اپنی سعادت کی مخالفت ہے۔ نمبر 4، دعا سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا دعا اور استغفار کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 5، انسان کی خدا سے پہلی درخواست معافی اور رحمت کا تقاضا تھا۔ نمبر 6، گناہگاروں کا سب سے اہم مسئلہ خدا کی مغفرت ہے، اس کے بعد باقی درخواستیں ہیں۔ نمبر 7، خداوند عالم کی ایک لمحے کی رحمت اور عنایت دائمی اور ہمیشہ کے نقصان کے آگے بند باندھ دیتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ارشاد ہوا، تم دونوں بہشت سے نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت معلوم تک تمہارا زمین میں ہی ٹھکانا اور سامان زیست ہے۔ یہ بھی فرمایا اسی زمین میں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا نکات ذکر کیے گئے ہیں۔
نکات: جملے اہبتو کے مخاطب یا جناب آدم و جناب حوا اور ابلیس ہیں یا جناب آدم و جناب حوا اور ان کی ذریت ہے۔ البتہ ایک جگہ صرف ابلیس کو خطاب کیا گیا ہے، وہ بت منہا سورہ اعراف آیت نمبر 13۔ دوسری جگہ جناب آدم و جناب حوا کو خطاب کیا گیا ہے، قالہ بتا منہا جمیعا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ اگر ان کے زمین پر اترنے کی جگہ ایک ہی ہو تو ممکن ہے کہ اہبتو سے دونوں معنی مراد ہوں۔ حبوط سے مراد زمین پر اترنا ہے، کیونکہ اس کے بعد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں قرار پاؤ، رہائش اختیار کرو۔ اگرچہ خدا نے جناب آدم و جناب حوا کی توبہ قبول کر لی، فتاب علیہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، لیکن خلاف ورزی کا ایک فطری اثر ہوتا ہے، اور جناب آدم و جناب حوا کے اس ترک اولا یا نافرمانی کا طبیعی اثر جنت سے نکلنا اور زمین پر آنا ہے۔ ہم نے ان دو آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے، پڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، خلاف ورزی اور گناہ کے طبیعی اثر سے بچنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی والدین کے حکم اور نصیحت کی خلاف ورزی کا اثر اولاد میں بلکہ نسلوں میں بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، جناب آدم اور جناب حوا کی جنت زمین کے علاوہ کوئی دوسری جگہ تھی جو زمین سے بہتر اور برتر تھی۔ نمبر 4، دنیا اختلاف، مشکلات اور تضاد کا گھر ہے، اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کی تسکین کے لیے آپس میں دستو گریباں یعنی جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، دنیاوی زندگی اور اس کے فائدے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ نمبر 6، موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جناب آدم اس بات سے پریشان، فکر مند اور غمگین تھے کہ شاید اب دوبارہ جنت کے مقام اور ابدی زندگی نہیں مل پائے گی۔ خدا نے فرمایا دنیا کی زندگی کے بعد جنت کی ابدی زندگی پا سکو گے۔ نمبر 7، دنیا کی زندگی اور اس کی مدت کے بارے میں انسان کو کچھ معلوم نہیں، ہین نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں کسی بھی انسان کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر اپنے نفس کے اوپر ہم سے ظلم ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ دعا اور استغفار کے آداب میں یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔